اسرائیل نے فلسطین اور لبنان کے بعد شام کو بھی جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ حماس سے 5 روزہ جھڑپوں میں ہلاک صہیونی کی تعداد 1250 سے بڑھ گئی ہے۔ ان میں 170 فوجی اور 14 امریکی شامل ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غاصب اسرائیل پر حماس کے راکٹ حملوں نے قہر ڈھا دیا۔ اسرائیلی شہری سائرن کی آوازوں اور راکٹ حملوں سے تنگ آ کر ملک چھوڑنے لگے۔ مجاہدین صرف فضا سے راکٹ نہیں برسا رہے، زمینی دستوں کی اسرائیلی فوجیوں سے دو بدو لڑائی بھی جاری ہے۔ کئی علاقے چھوڑ کر قابض اسرائیلی فوج بھاگ گئے ہیں۔ مسلسل حملوں کے بعد صہیونی فوجیوں کی چوکیاں پر ویرانی ہے۔ حماس کے گھریلو ساختہ ڈرونز نے جدید ٹینکوں کا چلنا دشوار کر دیا۔ راکٹ حملوں کے ساتھ پیرا گلائیڈرز کئی اسرائیلی تنصیبات اور ٹینکس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اسقلان پر راکٹوں سے حماس نے تازہ حملہ کیا۔ تل ابیب کے ایئرپورٹ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کی سرحد تعینات 3 لاکھ اسرائیلی فوجی حماسی مجاہدین کے حوصلے سے شکست کھا چکے ہیں۔ اسرائیلی طیارے امدادی سامان غزہ پہنچانے کے واحد راستے رفح کراسنگ پر بار بار حملے کر رہے ہیں۔ جنگ میں لبنان کے بعد اب شام بھی شامل ہوا ہے اور اسرائیلی فورسز پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ نے بھی ویڈیوز جاری کی ہیں۔ ان میں حملوں کے باعث اسرائیلی فوج کی کئی گاڑیاں تباہ ہوتے دیکھی جا سکتی ہیں۔ فلسطین، لبنان اور شام کے بعد اب یمن نے بھی جنگ میں شامل ہونے کی دھمکی دی ہے۔ انصار اللہ تحریک کے سربراہ سید عبد المالک بدر الدین الحوثی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ جنگ میں کودا تو اسرائیل پر بارود سے بھرے ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی فضائیہ کی غزہ پر 5 روز سے مسلسل بمباری نے 20 لاکھ سے زیادہ آبادی کے شہر کو کھنڈر بنا ڈالا ہے۔ اسرائیلی بمباری سے اب تک 1100 سے زائد فلسطینی شہید اور 5000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ شہیدوں میں 60% بچے اور خواتین شامل ہیں۔ القسام بریگیڈ کے سربراہ کے والد کی رہائش گاہ پر اسرائیلی بمباری سے محمد الزیف کے والد، بھائی، بھتیجا اور پوتی شہید ہو گئیں۔ بمباری سے اقوام متحدہ کے 9 ملازمین جاں بحق ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں پر بمباری کے لیے امریکی اسلحے سے بھرا طیارہ اسرائیل پہنچ گیا ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کل اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ غاصب اسرائیل کے خلاف حماس کے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد نہتے فلسطینی صہیونی ریاست کے نشانے پر آ گئے۔ لاشیں اٹھاتے فلسطینیوں کے حوصلے بلند، صہیونیوں سے رحم کی بھیک مانگنے سے انکار۔ اسرائیلی ریاست حماس کے جانبازوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام۔ جھنجھلاہٹ میں صہیونی فضائیہ کے غزہ اور مغربی کنارے پر فضائی حملے، محصور فلسطینیوں پر بارود کی بارش کر دی۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کو مقتل بنا دیا۔ صہیونی طیارے جنگی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رہائشی عمارتوں، مساجد، اسکولوں، فیکٹریوں، اسپتالوں اور ایمبولینسوں کو نشانہ بنانے لگے۔ صہیونی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں اور فاسفورس بموں کا بھی بے دریغ استعمال۔ فاسفورس بم انسانی ہڈیوں تک کو جلا دیتا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کی القسام بریگیڈ کے سربراہ کے والد کی رہائش گاہ پر بھی بمباری، والد، بھائی، بھتیجا اور پوتی شہید۔ غزہ پر 5 روز تک فضائی حملوں کے بعد اسرائیل نے 3 لاکھ ریزرو فوجیوں کے ذریعے زمینی کارروائی کا اعلان بھی کر دیا۔ نگراں وفاقی زیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی نگراں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا ٹاک۔ مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ اجلاس میں مسئلہ فلسطین سے متعلق گفتگو ہوئی۔ مسئلہ فلسطین UN کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ غزہ کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ میں تباہی کا ذمہ دار صرف اسرائیل ہے۔ وفاقی کابینہ کا فیصلہ۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نگران وفاقی کابینہ نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں بالخصوص شہری آبادی پر بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کابینہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے گھیراؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گمبھیر صورتحال، خاص طور پر خوراک اور پانی کی شدید قلت جیسے مسائل پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کابینہ نے متفقہ طور پر اس بات پر زور دیا کہ مقبوضہ فلسطین میں حالیہ کشیدگی، اسرائیل کی جانب سے 7 دہائیوں پر محیط ناجائز قبضے، نہتے فلسطینیوں پر ظلم اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کابینہ نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر جاری بمباری کو روکا جائے اور ناجائز محاصرے کو ختم کر کے متاثرین تک بین الاقوامی امداد کو پہنچنے دیا جائے۔ بس بہت ہو گیا، اب امریکہ دنیا کو حکم دینا بند کر دے۔ روسی صدر کا انتباہ۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے نئی جنگ چھیڑی تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی۔ دنیا اب امریکہ کی حماقتوں کی مزید قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے آزاد اور خود مختار فلسطین کا قیام ضروری ہے، جس کا دارالحکومت مشرق یروشلم ہو۔
मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में लोग फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल की जारहियत के खिलाफ निकल आए। मुकर्ररीन का कहना था कि जुल्म और गासिब इसराइल जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगा। फैसलाबाद, अहमदपुर शर्किया, हैदराबाद, सक्खर, टंडो इलायार, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत दीगर शहरों में मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। रैलियों में फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली के शुरका ने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी इसराइल की गुंडागर्दी का नोटिस ले। मिली यकजहती कौंसिल की जानिब से कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रैली के शुरका ने हमास के मुजाहिदीन को मुस्लिम उम्मा के हीरो करार दे दिया। कहा कि जालिम और गासिब इसराइल जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगा।